السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابن ابی الدنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اذا قال العبد یا رب یا رب یا رب، جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب اے میرے پروردگار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں تیری قبولیت کے لیے تیار ہوں، سل توتا، مانگ لے، جو بھی تو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، عطا کیا جائے گا۔ حاضرین گرامی، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسم رب سے پکارتا ہے، رب کہتے ہیں پروردگار، پالنے والے کو، شے ناقص کو بتدریج حد کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں، ناقص کو کامل بنا دینے والے کو رب کہتے ہیں، درجہ بدرجہ بندے کو کمال تک پہنچاتا ہے وہ رب ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، 3 بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، لبیک، لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس ندا پر اتنا راضی ہوتا ہے اس سے کہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں، سل توتا، تو مانگ لے، تو جو بھی مانگے گا وہ تجھے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا دعا سے پہلے یا رب یا رب یا رب یہ کہنا مستحب ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے، کیونکہ جب بندہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو مانگ، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ لفظ، یہ دعا، یہ انداز دعا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ یہ کہ ایک بات بڑی غور کرنے کی بات ہے، یا رب یا رب یا ربی کہتا ہے بندہ، ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب نہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، حرف ندا کے ساتھ، اے میرے رب۔ یہ حرف ندا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی دور والے کو پکارا جاتا ہے یا کسی غیر متوجہ کو متوجہ کرنا ضروری ہے۔ غیر متوجہ ہے، کوئی غافل ہے، غیر متوجہ ہے، تو اسے متوجہ کرنے کے لیے حرف ندا کا استعمال ہوتا ہے، یا فلان، اے فلان، یا کوئی دور ہے تو اسے بلانے کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دور ہے نہ غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اقرب من حبل الورید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب و مجیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غائب نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر شے کو محیط ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود یہ حرف ندا جو استعمال ہوا ہے یا ربی، تو یہاں علماء کرام نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوری سے، جہت سے منزہ ہے۔ پھر یہ جو حرف ندا کا استعمال جو ہوا یہ بتانے کے لیے کہ میرا درجہ بہت چھوٹا ہے، اس کا درجہ بے حد بلند ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور میری ذلت کی کوئی حد نہیں ہے، تو درجے کے اعتبار سے میں بہت دور ہوں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں حرف ندا کا استعمال ہوا۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ گویا یہ بتایا جا رہا ہے میرے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توجہ میری طرف نہیں ہے، تو اس کی توجہ رحمت کو اپنی طرف کرنے کے لیے، نظر کرم کو اپنی طرف کرنے کے لیے یہ حرف ندا کا استعمال ہوا ہے، یا ربی، اے میرے پروردگار، تو سبحان ہے، تو قدوس ہے، تو ہر عیب سے، ہر نقص سے منزہ ہے، اور تو میرا بھی رب ہے، مجھ جیسے گنہگار، سیاہ کار،
ناقص خستہ و خراب بندے کا بھی تو ہی رب ہے، نیکوں کا بھی تو ہی رب ہے، انبیاء و مرسلین کا بھی تو ہی رب ہے، ملائکہ مقربین کا بھی تو ہی رب ہے، صدیقین و شہداء و صالحین کا بھی تو ہی رب ہے، اور مجھ جیسے گناہگار کا بھی تو ہی رب ہے۔ دنیا میں پرورش کرنے والے دیکھتے ہیں کہ جس کی پرورش کی جاتی ہے وہ اچھا ہے تو اس کی پرورش کی جاتی ہے، اگر وہ برا ہے، خستہ ہے، خراب ہے، نکما ہے تو اسے پرورش کرنے سے دور کر دیتے ہیں، اسے پرورش سے محروم کر دیتے ہیں، اسے پالتے نہیں۔ اور تو وہ کریم مولا ہے کہ مجھ جیسے کو بھی پال رہا ہے۔ یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یہ 3 بار کہنے کی ایک مصلحت یہ ہے کہ 3 بار کوئی بات کہی جائے تو کثرت کے حکم میں ہے، یعنی زیادہ کہنے کے حکم میں ہے۔ 3 بار یہ جو کہہ رہا ہے بندہ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی عالم شہادت میں بھی تو ہی میرا رب ہے، عالم برزخ میں بھی تو ہی میرا رب ہے، عالم امر میں بھی تو ہی میرا رب ہے، تینوں عوالم میں تو ہی میرا رب ہے، اور اسی طرح تینوں زمانوں میں، ماضی میں بھی تو ہی میرا رب تھا، اور حال اور مستقبل میں بھی تو ہی میرا رب ہے۔ میں اچھے سے اچھا رہوں تب بھی تو ہی میرا رب ہے، میں درمیانی حالت میں رہوں، کبھی کوئی نیکی کرتا ہوں، کبھی کوئی گناہ کرتا ہوں، اس حال میں ہوں تب بھی تو ہی میرا رب ہے، تو پالتا ہی رہتا ہے مجھے، اور میں خستہ و خراب ہو جاؤں، خدا نہ کرے میں گناہگار ہو جاؤں، کچھ بھی رہوں، جو بہرحال تو ہی میرا رب ہے۔ میں کھڑا رہوں تب بھی تو ہی میری پرورش کرتا ہے، میں بیٹھا رہوں تب بھی تو ہی میری پرورش کرتا ہے، میں لیٹا رہوں تب بھی تو ہی میری پرورش کرتا ہے۔ ان باتوں کا اظہار ہے اس میں، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے ماضی میں میری پرورش کرنے والے، اے میرے رب، اے حال میں میری پرورش کرنے والے، یا ربی، اے میرے مستقبل میں میری پرورش کرنے والے، یا ربی، اے عالم شہادت میں میری پرورش کرنے والے، یا ربی، اے میرے عالم برزخ میں میری پرورش کرنے والے، یا ربی، اے عالم امر میں میری پرورش کرنے والے۔ ہر حال میں تو ہی میری پرورش کرتا ہے، ہر حال میں تو ہی میری ربوبیت فرماتا ہے، ہر حال میں تو ہی میری مدد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، حاضر ہوں تیری دعا قبول کرنے کے لیے، تیار ہوں، میں تیری دعا رد نہیں کروں گا، میں کریم ہوں۔ لبیک عبدی، اے میرے بندے۔ یا رب یا رب یا رب، یہ دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثمرہ ہے، اس سے کیا ثواب ملتا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے یہ ثواب ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ حدیث شریف ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ دعا کریں گے، یوں عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں یا رب یا رب یا ربی، تو یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب نے فرمائے گا لبیک عبدی، اے میرے بندے۔ یاد رکھنا خدا تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ کہے، یہی ہمارا سب سے بڑا شرف ہے، یہی ہماری سب سے بڑی عزت ہے۔ 18,000 عالم پکارتے ہیں اسے، 18,000 عالم اسے اپنا رب کہتے ہیں، 18,000 عالم کا مولا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار کہے کہ اے میرے بندے۔ یاد رکھنا یہی بندے کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ کہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بزرگ کا شعر نقل فرماتے ہیں، صوفیہ کرام کیوں اہل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، صوفیہ کرام اہل مال کی خوشامد نہیں کرتے، صوفیہ کرام اپنی ایک مستی میں رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو شاعر کہتا ہے قوم تخالجہم زہو بسیدہم والعبد یزہو علی مقدار مولاہ۔ یہ ایک قوم ہے، ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے صوفیوں کی علیہم الرحمت والرضوان۔ قوم تخالجہم زہو بسیدہم، ان میں ایک مستی پیدا ہو گئی، ایک قسم کا فخر پیدا ہو گیا ان کے سردار کی وجہ سے، ان کے مولا کی وجہ سے۔ قوم تخالجہم زہو بسیدہم والعبد یزہو علی مقدار مولاہ، بندہ
اتنا ہی فخر کرتا ہے جتنا بڑا اس کا مولا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والعبد یزہو علی مقدار مولاہ، بلا تشبیہ و تمثیل۔ کوئی ہمارا غلام ہے تو وہ ہمارا غلام ہے، ہم کتنے ہیں، ہماری نسبت کیا ہے، وہ اتنا فخر کرے گا۔ کوئی بادشاہ کا غلام ہے، وہ اس نسبت کے مطابق فخر کرے گا۔ جو رب مصطفیٰ کا ہو گیا، رب مصطفیٰ اس کا ہو گیا، رب مصطفیٰ سے تعلق پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، وہ محسوس کرنے لگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھے نیک توفیق دے رہا ہے، میرا رب مجھے غفلت سے بچا رہا ہے، یاد کے موقع عطا فرما رہا ہے، میرا رب مجھے ذکر دائمی میں مشغول رکھے ہوئے ہے، میرا رب مجھے شکر کے موقع دے رہا ہے، میرا رب مجھے کفر سے، شرک سے، زندقہ سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ تو اب اس مستی میں بندہ اس حال میں رہتا ہے کہ اہل دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا، اہل مال کی پرواہ نہیں کرتا۔ حسد کیا کرے گا، مالداروں پر حسد کیا کرے گا؟ مالداروں پر وہ فقیر حسد کرے گا جو مال کا دیوانہ ہے، یا جو مال پر مرتا ہے وہ مالداروں پر حسد کرے گا۔ جسے مال سے کوئی کام نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ مال سر پر رکھنے کی چیز جو ٹوپی ہے وہ بھی مال ہے، اور پیر میں پہننے کی چیز وہ بھی مال ہے۔ تو مال ایک ضرورت کی چیز ہے، اس میں فخر کیا کرنا ہے؟ کسی کے پاس مال کثرت سے ہو تو یہ اللہ والا جسے اللہ مل گیا وہ حسد نہیں کرتا، بلکہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اہل مال کی طرف توجہ بھی کرتا ہے تو ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے، ان پر شفقت کرنے کے لیے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ وہ حسد کیا کرے گا؟ شاعر کہتا ہے قوم تخالجہم زہو بسیدہم والعبد یزہو علی مقدار مولاہ۔ یہ قوم ہے صوفیاء کرام، اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، انبیاء علیہم السلام کے غلاموں کی ایک جماعت ہے۔ صوفیاء کرام جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں جو مستی ہے وہ مستی ان کے مولا کی وجہ سے ہے، مولا کی نسبت کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے نہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں، دنیا کے ہنر کی وجہ سے نہیں، دنیا کے کسی کا مال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی نسبت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ کہتا ہے، یہ اللہ کے ہیں، اللہ ان کا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے وہ اس مستی میں رہتے ہیں کہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار قاضی عیاض بن موسیٰ اندلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتَيْحًا فَقِدْتُ بِأَخْمَصِي أَطَأُ الثُّرَيَّا۔ اے میرے مولا، اے میرے الہ، مِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتَيْحًا، تیری بے شمار نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے میرا شرف بھی بہت زیادہ ہو گیا اور میری مستی بھی بہت بڑھ گئی۔ وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتَيْحًا، تیح کہتے ہیں مستی کو، فخر کو۔ مِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتَيْحًا، اتنی مستی پیدا ہوئی مجھ میں، میرے قلب پر اتنی مستی طاری ہوئی، فَقِدْتُ بِأَخْمَصِي أَطَأُ الثُّرَيَّا، قریب تھا کہ میں ستاروں کو رون دیتا، میرے تلووں کے نیچے ستارے نظر آ رہے ہیں مجھے، یعنی میں زمین پر نہیں آسمان پر ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے۔ مما زادنی شرفا وتیہا فقدت باخمصی أطأ الثریا، وہ دو نعمتیں کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ مستی پیدا ہوئی ہے؟ دخولی تحت قولک یا عبادی، دخولی تحت قولک یا عبادی، اے میرے مولا تو یا عبادی یا عبادی جب کہتا ہے تو اس تیرے قول کے تحت میں بھی ہوں نا، یا عبادی کے تیرے قول کے تحت میرا ہونا۔ دخولی تحت قولک یا عبادی، تو یا عبادی کہتا ہے، اللہ اکبر، تو یا عبادی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، تمام انبیاء و مرسلین ہیں، اللہ کے بندوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور تمام ملائکہ ہیں، تمام صدیقین ہیں، تمام شہداء ہیں، تمام صالحین ہیں، اور تیرا کرم ہے کہ میں بھی یا عبادی کے قول میں داخل ہوں تیرے محبوب کے صدقے میں۔
میرے درجے کے مطابق، میرے ظرف کے برابر میں بھی تیرے بندوں میں شامل ہوں۔ بے شک سب سے چھوٹا بندہ ہوں مگر ہوں تیرا بندہ، اور تیرے سب سے بڑے بندے سے نسبت ہے مجھے، ہوں سب سے چھوٹا بندہ۔ دخولی تحت قولک یا عبادی، میرے مولا بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ تیرے یا عبادی کے قول کے تحت میرا ہونا، میں بھی ہونا، مجھ جیسا ناچیز، مجھ جیسا گناہگار، میں بھی اس عظیم خطاب کا مخاطب ہوں۔ دخولی تحت قولک یا عبادی وجعلک خیر خلقک لی نبیا، اور دوسری نعمت یہ ہے جس کی وجہ سے مجھ میں یہ مستی پیدا ہو گئی کہ تو نے سب سے افضل رسول کو میرا نبی بنا دیا۔ سب سے افضل رسول جو سلطان الانبیاء ہیں، جو رئیس الانبیاء والمرسلین ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جو حشدہ ہزار عالم کے مولا ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے میرا نبی بنا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میری رہبری کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے سنبھالنے کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ پروردگارا تیرے اس کرم کی وجہ سے، تیری ان دو نعمتوں کی وجہ سے مجھ میں ایسی مستی پیدا ہوئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں ستارے اوپر نہیں نیچے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس یفرون من الحساب وانا افر الیہ، لوگ سب حساب سے ڈر کر بھاگتے ہیں، میں حساب کی طرف بھاگتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ حساب لے گا تو کون لے گا؟ میرا مولا ہی تو لے گا، اور کوئی نہیں لے گا، اور کوئی دوسرا نہیں لے گا، نہ کوئی فرشتہ لے گا، نہ کوئی انسان لے گا، کوئی نہیں لے گا۔ حساب لے گا تو کون لے گا؟ رب مصطفیٰ لے گا۔ حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگارا تو میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میری امت کا حساب میں لے لوں گا تاکہ میری امت دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے میرے پیارے، میرے محبوب آپ کی امت کا حساب میں خود لوں گا، آپ بے فکر رہیں، آپ کی امت کا حساب میں خود لوں گا۔ آپ کی امت کی نیکیاں ہیں تو میں سب میں ظاہر کر دوں گا، اور آپ کی کسی امتی کے پاس گناہ ہیں، آپ کی امت کے گناہ کو میں آپ سے بھی چھپا دوں گا۔ حضور سے چھپائے گا اور حضور کو خوش کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سب حساب سے بھاگتے ہیں، میں حساب کی طرف بھاگتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ میرا رب ہی تو حساب لینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں، جس نے مجھے موجود کیا، جس نے مجھے وجود دیا، جس نے مجھے بقا دی، جس نے مجھے انا دی، جس نے مجھے موجود کیا، مجھے اور میرے باپ دادا کو جس نے موجود کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگ تمہارے رب کی بندگی کرو جس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ جو میرا رب ہے، میرے باپ دادوں کا رب ہے، جو میرے مصطفیٰ کا رب ہے، وہی حساب لے گا مجھ سے۔ کوئی ظالم میرا حساب لینے والا نہیں، ارحم الراحمین میرا حساب لینے والا ہے، رب کریم میرا حساب لینے والا ہے، رب مصطفیٰ میرا حساب لینے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مولا ہے، جو مالک ہے، وہ میرا حساب لینے والا ہے۔ بایزید بستامی فرماتے میں حساب کی طرف بھاگتا ہوں کیونکہ میرا مولا حساب لینے والا ہے۔ حساب لیتے لیتے دوران حساب یہ کہہ دے کہ عبدی، اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ یوں مجھ سے خطاب کرے، اس خطاب کو سننے کے لیے میں حساب کی طرف بھاگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا لذت ہے اس خطاب میں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت کی برکت سے جب بندہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی سل تعطیٰ، اے میرے بندے میں حاضر ہوں تیری دعا قبول کرنے کے لیے، تجھ پر کرم کرنے کے لیے۔ سل تعطیٰ، مانگ تو عطا کیا جائے گا، مانگ لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یا رب یا رب یا رب یہ وہ دعا ہے جس پر خدا تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے بندے پر، فرماتا ہے لبیک عبدی سل تعطیٰ۔ تو معلوم ہوا دعا کی قبولیت کا باعث ہے یہ ورد یا رب یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس ورد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔